www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ طلاق ہے، مدنی سورت، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ شریعت میں طلاق کا معنی ہے مخصوص لفظ کے ذریعے سے نکاح کی قید کو اٹھا دینا اور نکاح کو ختم کر دینا۔ چونکہ انسانی زندگی کی اصلاح میں نکاح اور طلاق کا اہم کردار ہے، اس لیے اسلام نے نکاح اور طلاق دونوں کے مفصل احکام بیان فرمائے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس سورہ طلاق کا مطالعہ کریں، پہلے میں اختصار کے ساتھ اسلام کے اندر جو طلاق کا تصور ہے اسے اور دوسرے مذاہب میں طلاق کا جو تصور پایا جاتا ہے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہود کے ہاں شوہر کو طلاق دینے کی مکمل آزادی حاصل تھی، جب چاہے جیسے چاہے نکاح کے رشتے کو ختم کر دے۔ عیسائیوں کے ہاں یعنی انجیل میں طلاق کی کوئی صورت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ کسی کی بیوی بدکاری کا ارتکاب کرے تو ایسی صورت میں تو شوہر اسے اپنے آپ سے جدا کر سکتا تھا، لیکن اس کے علاوہ طلاق کی اور جدائی کی کوئی صورت ان کے ہاں نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تصور یہ فطرت کے خلاف تھا، اس لیے ان کے ہاں یہ مسئلہ اور یہ تصور زیادہ عرصے تک نہ چل سکا، اور عدالت کے ذریعے سے شوہر کو بھی طلاق دینے کا اختیار دے دیا گیا اور بیوی کو بھی طلاق لینے کا اختیار بلکہ طلاق دینے ہی کا اختیار دے دیا گیا۔ جب دونوں کو اختیار ملا تو پھر تو یورپ کے ہاں نکاح اور طلاق یہ دونوں مترادف لفظ بن گئے کہ نکاح ہوگا تو طلاق بھی ہوگی۔ اگر کسی عورت کو طلاق نہیں ہوئی یا کسی مرد کو طلاق نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا۔ اتنی کثرت کے ساتھ اس اختیار کا استعمال کیا گیا کہ شاید ہی ایک مرد اور عورت کا ایسا رشتہ ہو جو دم آخر تک
برقرار رہا ہو، وگرنہ نکاح کے ساتھ طلاق لازم ہو کر رہ گئی۔ ہندو مذہب میں طلاق بالکل حرام تھی، طلاق کی اجازت نہیں تھی، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں تو یہ مسئلہ بھی تھا کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو اب زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اور اس کی وفا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی شوہر کی چتا میں جل کر مر جائے۔ لیکن پھر ہندوؤں کے بعض فرقوں نے طلاق کا جواز کہیں سے نکالا۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، افراط اور تفریط سے پاک، اور یہ فطرت کا مذہب ہے۔ انسانی فطرت کے جتنے جائز تقاضے ہیں اسلام میں ان کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اسلام نے جو ہدایات دیں ان میں سے سب سے پہلی ہدایت تو یہ دی کہ نکاح کرو تو دیکھ بھال کر کرو، جذبات میں آ کر اور عجلت میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، مشورہ کر لو، استخارہ کر لو، معلومات کر لو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح یا حسن و جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا مال اور حسب کی وجہ سے، اور یا نکاح کیا جاتا ہے تدین، دینداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ فرمایا کہ دیکھو تم دینداری کو ترجیح دینا، بے شک حسن و جمال کی پسندیدگی یہ انسان کی فطرت ہے، یہ چیز فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، نہ مرد کو مجبور کرتے ہیں نہ عورت کو، کہ وہ کیسی بھی شکل و صورت کے ہوں آپس میں نکاح کر لیں۔ اسلام نے فطرت کے جذبات کا لحاظ رکھا ہے، اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے دیکھ لینے کا حکم دیا۔ بعض صحابہ کرام نے رشتے کا ارادہ کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ عرض کیا نہیں، فرمایا نہیں دیکھ لو۔ ایک موقع پر فرمایا کہ ضرور دیکھ لو، اس لیے کہ یہ جو انصار کی عورتیں ہیں ان کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ میں کوئی تکلیف بعد میں ظاہر ہو اور پھر وہ تمہارے دل سے اتر جائے۔ تو پہلا حکم تو یہ دیا کہ رشتہ کیا جائے تو دیکھ بھال کر، مشورہ بھی کر لیا جائے اور اللہ سے استخارہ بھی کر لے، اللہ سے خوب مانگے۔ بہت سے ساتھی استخارے کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، یہاں میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں۔ ویسے تو حدیث کے اندر استخارے کی دعا آتی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم فانک انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ھذا الامر خیر لی فی دینی ودنیای وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْزُقْنِي بِهِ۔ اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے قدرت مانگتا ہوں، اس لیے کہ تو قادر ہے میں عاجز ہوں،
تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، آج کیا ہے کل کیا ہے مستقبل میں کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا، اور اے اللہ تو جانتا ہے یہ معاملہ، یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ دکان، یہ ملازمت، یہ رشتہ یہ بہتر ہوگا یا نہیں یہ مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ اگر یہ دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو میرے حق میں مقدر فرما دے اور آسان فرما دے، اور اے اللہ اگر یہ دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے میرے لیے بدتر ہے تو یا اللہ اس معاملے کو مجھ سے دور ہٹا دے، مجھے اس سے بچا لے، اور جہاں خیر ہے وہ خیر میرے لیے طے فرما دے، اور پھر اے اللہ تو مجھ سے راضی بھی ہو جا۔ کیا پیاری دعائیں ہیں ہمارے آقا نے سکھائیں۔ دعا تو یہ ہے، لیکن اگر دعا یاد نہ ہو تو اس دعا کا مفہوم اپنی زبان میں ادا کر لیا کرے۔ اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رات کو باوضو ہو کر 2 نفل پڑھے، پھر استخارے کی دعا پڑھے اور پاک جگہ پر سو جائے، لیکن دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہیں اور بہت سی شرطیں ایسی ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے لگا رکھی ہیں، احادیث سے اور شریعت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اسی طریقے سے 2 نفل پڑھیں، پاک بستر پر سوئیں اور 3 دن استخارہ کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں 3 دن، پھر 5 دن، پھر 7 دن، اور یہ بھی ایک ذہنوں میں تصور بیٹھا ہوا ہے کہ پھر خواب آئے گا۔ عجیب سادے لوگ ہیں، کہتے ہیں پھر خواب آئے گا اور خواب میں اشارہ ہوگا کہ یہ کام کر لو یا یہ کام نہ کرو۔ تو یاد رکھیے حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خواب آنا ضروری ہے اور خواب میں اشارہ ہونا ضروری ہے۔ ہماری قسمت ایسی کہاں کہ ہمیں اللہ اشارے کرے یہ کر اور یہ نہ کر۔ تو اس لیے اتنے بڑے نہ بنے اور الہام اور اشاروں کے انتظار میں نہ رہیں، بس اللہ سے دعا کریں اور کرتے رہیں، اور اس کے بعد دل مطمئن ہو تو وہ کام کر لیں، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ پھر خواب بھی ایسے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر تک پہنچنا اور خوابوں کی تعبیر سمجھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور میں اکثر جب یہ بات کہتا ہوں تو ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ خود میں بھی خواب کی تعبیر نہیں بتلا سکتا، اس لیے کہ دیکھا گیا کہ جب ایسی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد لوگ پرچیاں لکھ لکھ کر اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، تو یوں استخارہ کرے، اور ایک مختصر سا استخارہ تو میں آپ کو ایسا سکھا دیتا ہوں کہ وہ ہر روز کیا کریں، ہر کام سے پہلے کر لیا کریں۔ مجھے یہ کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہو کام جائز، لیکن تذبذب ہے کروں یا نہ کروں، اور اس میں بہتر کیا ہے میرے لیے، کون سا پہلو بہتر ہے۔ کوئی سودا کر رہے ہیں عین موقع پر، آپ بڑا سودا نہیں، گھر کا سامان ہی خریدنے کے لیے گئے ہیں، اس وقت بھی استخارہ کر لے، اور وہ استخارہ کیا یاد کر لیجئے گا بعد میں سن کر، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ تو میرے لیے پسند فرما لے اور میرے لیے منتخب فرما لے۔ کیا کروں، یہ کروں یا نہ کروں، میں سودا خریدنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو میرے لیے منتخب فرما لے، یہ معاملہ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ اگر کرنا چاہیے تو میرے لیے طے فرما دے۔ تو اللہ سے دعا مانگ لیں، کثرت سے مانگتے رہیں، اور رشتوں کے لیے کئی ساتھی پوچھتے رہتے ہیں، اور آج کا بڑا نازک مسئلہ ہے اور بڑا اہم مسئلہ، کئی جوانیاں ڈھل رہی ہیں اچھے رشتوں کے انتظار میں۔ ایسے نوجوانوں کو بھی میں یہ کہوں گا، اور ایسی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہوں گا، وہ یہ دعا کرتے رہیں، اللہم خیر لی واختر لی، کثرت سے پڑھا کریں۔ یہ اسلام کا حکم ہے
اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اور الحمدللہ میں نے بھی اپنا رشتہ کرنے سے پہلے یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھی تھی اور الحمدللہ اس سے مطمئن ہوں. تو یہ اکثر تجربے میں یہ بات آئی کہ اس طریقے سے استخارے کے بعد رشتہ کیا گیا تو اللہ پاک نے اس میں آسانی پیدا فرمائی، برکت دی، خوشیاں دیں، سکون دیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت نے پہلا حکم تو یہ دیا، رشتہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لو، مشورے میں خیر ہے، اور مشورہ جس سے کیا جائے اسے شریعت نے کہا کہ دیکھو المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے، اس کے پاس ایک امانت ہے، اسے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، وہ سچ بولے، صحیح مشورہ دے. یہاں تک کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اگر غیبت کرنی پڑے تو شریعت غیبت کی بھی اجازت دیتی ہے. اس سے پوچھا گیا فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، وہ خاندان کیسا ہے، وہ لڑکا کیسے ہے، وہ لڑکی کیسی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ان کے اندر کوئی اخلاقی برائی پائی جاتی ہے، دینی اعتبار سے بہت بڑی قباحت پائی جاتی ہے، یہ آگے چل کر نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ان کے عیب کو ان کے سامنے بیان کر دے کہ وہاں رشتہ کرنا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کے ساتھ معاملہ کرنا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. تو شریعت نے کہا کہ دیکھو صحیح مشورہ دینا، غلط مشورہ نہ دینا. دوسرا مرحلہ، اب رشتہ ہو گیا تو شریعت نے تعلیم یہ دی، کیا پیاری تعلیم ہے. اور میں عرض کیا کرتا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں اور بہنوں اور بیٹیوں، مسلمان ہونے پر اور ایمان کی دولت ملنے پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. کیا پیارا دین ہے. دوسری تعلیم یہ دی کہ دیکھو بیوی کی صرف کمزوریوں پر نظر نہ رکھو، اس کی خوبیوں پر بھی نظر رکھو. کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں اور کوئی کمزوری نہ ہو، اور کوئی ایسا نہیں جس کے اندر کمزوریاں ہی کمزوریاں ہوں، خوبی کوئی نہ ہو. بعض اوقات بڑے بڑے بدماش اور چور اور ڈاکو ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ایسا ہوتا ہے کہ رش اس پر رشک آتا ہے، اور بعض اچھے اچھے لوگوں میں بعض کمزوریاں پائی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ صرف اس کی کمزوریوں پر نظر نہ رکھو بلکہ خوبیوں پر بھی نظر رکھو. تیسری ہدایت یہ دی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے یا بیوی نافرمانی پر اتر آئے تو فرمایا کہ اسے سمجھاؤ، فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. کسی نہ کسی تدبیر سے اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش نہ کرو، یکا یک انتہائی قدم نہ اٹھاؤ اور آخری فیصلہ نہ کرو. سمجھاؤ، خود سمجھاؤ، مختلف تدبیریں اختیار کرو. اگر اختلافات شدت اختیار کر جائیں اور تمہارے کنٹرول میں نہ آئیں تو پھر چوتھے نمبر پر یہ ہدایت دی کہ اب دونوں کے خاندانوں کو بٹھایا جائے، میاں بیوی کے خاندان کو بٹھایا جائے کہ تم فیصلہ کرنے کی کوشش کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک فیصل مرد کے خاندان میں سے اور دوسرا فیصل عورت کے خاندان میں سے. اور اللہ نے فرمایا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر وہ سچی نیت سے اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا. اگر وہ واقعی اصلاح کے لیے بیٹھیں گے، ایک دوسرے پر اپنی برتری
اور فتح اور غلبہ ثابت نہیں کرنا چاہیں گے بلکہ اصلاح کرنا چاہیں گے، نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دوں گا۔ اور آگے فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ علم رکھتا ہے، اللہ خبر رکھتا ہے۔ اے صلح کے نام پر بیٹھنے والو، اگر تمہاری نیت میں فتور ہوا تو میں اللہ اس کو جانتا ہوں، اس چیز کو پیش نظر رکھنا۔ 5ویں نمبر پر فرمایا کہ اگر ہر اعتبار سے مایوسی ہو گئی، نباہ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اب طلاق کی اجازت ہے، لیکن طلاق کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے طلاق احسن۔ یہ طلاق احسن کیا ہے؟ پاکی کے دنوں میں، اور پاکی کے بھی ایسے دن جب میاں بیوی آپس میں نہ ملے ہوں، ان دنوں میں بیوی کو ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، اب اس کو طلاق احسن کہا گیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سن لیجئے کہ طلاق کی اجازت دی حالات سے مایوس ہونے کے بعد، لیکن ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، جن چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے مجبوری کے عالم میں اور جن کو حلال کیا ہے جائز ہے حلال، لیکن فرمایا کہ ان جائز اور حلال چیزوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل نفرت چیز طلاق ہے۔ اجازت ہے مجبوری کے عالم میں، لیکن اس کے باوجود فرمایا یاد رکھو کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل نفرت چیز طلاق ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ابو داؤد میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خواتین اس حدیث کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایم امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر بأس حرم اللہ علیہا رائحۃ الجنہ۔ اللہ اکبر، جو خاتون بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ اس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دے گا۔ آج ایسے مسائل اور واقعات پیش آ رہے ہیں، بعض خواتین خاص طور پر گندی تہذیب، دجالی تہذیب اور سڑی ہوئی تہذیب سے متاثر ہونے والی خواتین ایک شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں دوسری جگہ نکاح کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام۔ یہ وضاحت کر دی گئی کہ اجازت تو ہے لیکن یہ قابل نفرت چیز ہے۔ اگر طلاق دینا ہی چاہتے ہو تو پھر طلاق احسن کا طریقہ اختیار کرو، پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دے کر چھوڑ دو۔ اول تو یہ ممکن ہے کہ عدت کے ایام گزرنے سے پہلے، اور عدت کے ایام کیا ہیں؟ 3 حیض، جس کو ہم 3 مہینوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 3 حیض گزرنے سے پہلے اور 3 مہینے گزرنے سے پہلے اللہ پاک نباہ کی کوئی صورت پیدا فرما دے، پرانی محبت و الفت جاگ اٹھے، شکوے شکایتیں دور ہو جائیں اور دل آپس میں پھر مل جائیں، اور اس فضیلت پر نظر چلی جائے کہ ملنا اور صلح کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت محبوب اور پیارا ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے گزرنے کے باوجود رجوع نہ کیا اور حالات ایسے ہیں کہ اب بھی نباہ کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی، تو اب وہ دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ لیکن جدائی بھی کیسی؟
اگر میاں بیوی پھر کبھی 6 مہینے بعد، سال بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب بتلائیے کتنا اچھا طریقہ بتلایا کہ جدائی بھی ہو جائے گی، کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی ٹوٹ جائے، لاٹھی بھی ٹوٹنے سے بچ جائے، تو 3 مہینے گزرنے سے پہلے اول تو رجوع ممکن ہے، رجوع نہ ہو سکا، جدائی ہو گئی تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تم انتہائی فیصلہ کرنا چاہتے ہو اور حالات سے اور صلح سے بالکل ہی مایوس ہو، تو پھر دوسرا طریقہ جسے طلاق سنی کہا گیا وہ یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دے دی جائے، یعنی پاکی کے جو ایام ہیں ان میں ایک طلاق دے دی جائے، پہلے مہینے میں ایک طلاق، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق، تیسرے مہینے میں تیسری طلاق۔ اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ ایک ایک طلاق دے گا تو ممکن ہے تیسری طلاق دینے سے پہلے رجوع کی، موافقت کی، صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ 2 قسمیں، اور تیسری قسم جس کو طلاق بدعت کہا گیا کہ تینوں طلاقیں اکٹھی دے دے۔ اگر تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی تو یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، لیکن اگر کسی نے تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی تو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ اور یاد رکھیں کہ چاہے حیض میں طلاق دے، چاہے حمل کے ایام میں طلاق دے، اور چاہے غصے میں آ کر طلاق دے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ جب خود اس نے شریعت کے احکام کو ملحوظ نہیں رکھا اور خود کشی کی کوشش کی ہے، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب یہ شخص قابل رحم نہیں ہے، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ طلاق کے سلسلے میں 7ویں ہدایت شریعت نے یہ دی کہ طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ اس لیے حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے بظاہر کہ عورت بہت جذباتی ہوتی ہے، بعض اوقات جذبات میں آ کر فیصلے کر لیتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور حالات اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا۔ فرمایا کہ اگر زندگی بھر بھی اچھا سلوک کرو اور کسی دن تمہاری طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی یا تکلیف پہنچ گئی تو وہ کہے گی کہ میں نے اس گھر میں آج تک سکھ کا ایک سانس بھی نہیں لیا، میں تو جب سے آئی ہوں پریشان ہی رہی، اس گھر میں نے سکون نہیں دیکھا پوری 40 سال کی زندگی میں۔ وہ جو بیچارہ اس کے لیے راتوں کو جاگتا رہا، کہیں چوکیدارا، کہیں ٹوکری اٹھاتا رہا، کہیں ٹھیلے لگاتا رہا، محنت اور مزدوری، دن بھر سارے زمانے کی خاک چھانتا رہا اور بچوں کے لیے تڑپتا رہا اور بچوں کے لیے کماتا رہا اور اپنا خون جلاتا رہا۔ ایسی مثالیں بھی کہ اپنے خون بیچتے رہے باپ اپنے بچوں کے لیے، لیکن اس نے ایک مسئلے کی وجہ سے اور ایک معاملے کی وجہ سے سارے پر پانی پھیر دیا۔ کبھی تجھ سے میں نے کوئی سکون کا سانس نہیں لیا اور کبھی سکھ نہیں دیکھا تیرے ہاں۔ اور بعض حضرات وہ سمجھانے کے لیے اور بطور مزاح کے وہ کہا کرتے ہیں کہ کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہے گی میں نے اس گھر میں کچھ نہیں دیکھا سوائے ان پھٹے پرانے چیتھڑوں کے، اور برتنوں کی طرف اشارہ کر کے یہاں کچھ نہیں ہے اس گھر میں سوائے ٹوٹے ہوئے ٹھیکروں کے،
اور جوتوں کی طرف اشارہ کر کے کیا ہے اس گھر میں سوائے گسے پٹے لیتڑوں کے، تو کچھ نہیں اس گھر میں. تو اس لیے اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو تو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا. یہ الگ بات ہے کہ ہر مرد نہیں ہوتا، بعض مرد بھی عورتوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی جذبات میں آ جاتے ہیں، بڑا غصہ دکھاتے ہیں. بعض مرد یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں کتنا طاقتور ہوں کہ 3 لفظ بول کر تجھے گھر سے باہر نکال سکتا ہوں، ایسا طاقتور ہوں، پاورفل. اور ایسے پاورفل لوگوں کو دیکھے ہے کہ طاقت کا مظاہرہ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اور علماء کے پاس دوڑتے ہیں. کوئی صورت نکل آئے نباہ کی، مولوی صاحب سچی بات ہے مجھے تو اتنا غصہ آ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے منہ سے نکلا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تیرے منہ سے طلاق نکلی، مجھے پتہ نہیں تھا، ہوش و حواس ہی نہیں تھے. یوں ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں تو پاگل ہو گیا تھا، دیوانہ، میری بات کا اعتبار نہیں ہے. وہ حجاج بن یوسف کا آپ نے سنا ہوگا، بڑا ظالم تھا. ایک دن جنگل میں نکلا تو سریرا ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا حجاج کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اس کو جو گالی آتی تھی وہ اس نے حجاج بن یوسف کو دے دی. ظالم ہے، شداد ہے، فرعون ہے، قارون ہے، ایسا ہے ویسا ہے. حجاج بن یوسف نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں. کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. وہ کہنے لگا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حجاج نے کہا نہیں. اس نے کہا میں اس شہر کا مشہور پاگل ہوں، مجھے ہر مہینے 3 دن دورہ پڑتا ہے اور آج پہلا دن ہے، اور پہلے دن دورہ بھی شدید ہوتا ہے. تو اس طریقے سے تعویل کرتے ہیں کہ بھائی میرا تو مقصد تھا ہی نہیں مولوی صاحب طلاق دینا، منہ سے نکل گیا. اور سنا ہے کہ بعض فرقوں کے ہاں 3 طلاقیں 1 طلاق ہوتی ہے. آخر وہ فرقے بھی تو مسلمان ہیں. اب یوں کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کہیں سے کوئی قول مل جائے اس کو تلاش کر کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے. تو بھائی بعض مرد جو ہیں وہ بھی عورتوں کا کردار ادا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے. 8ویں ہدایت یہ دی ہے کہ مخصوص حالات میں عورت کے لیے بھی جدائی کا راستہ اختیار کرنے کی گنجائش ہے. مثال کے طور پر اس نے پہلے سے ہی نکاح کے وقت اختیار لے لیا کہ طلاق کا اختیار میرے حوالے کر دو، جس کو عربی میں تفویض کہتے ہیں. طلاق کا اختیار مجھے دے دو، اور شوہر نے اس کو طلاق کا اختیار دے دیا. تو اب بیوی جب چاہے اس اختیار کو استعمال کر سکتی ہے اور طلاق دے سکتی ہے. یا شوہر بہت تنگ کرتا ہے تو پھر خلع کا راستہ ہے، لیکن شوہر کی رضامندی سے خلع کا راستہ. لیکن جان لیجئے کہ آج خلع کے نام پر بڑے ڈرامے ہو رہے ہیں اور خلع کے نام پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اللہ ہمارے وکیلوں کو ہدایت دے. ان کے پاس کوئی چلا جائے، ان کو تو فیس لینی ہوتی ہے، کہانی وہ خود بنا لیتے ہیں. اچھا خاصا شوہر ہے لیکن بیوی کی طرف سے وہ لکھیں گے میرا شوہر پاگل ہے، میرا شوہر ہیروئنچی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، ایسا ہے ویسا ہے. کہانی بنا لیں گے اور مقدمہ چلا کر ان دونوں کے درمیان جدائی کر دیں گے. تو بھئی یوں خلع سے طلاق نہیں ہوگی. یہ جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر شوہر گم ہو جائے، واقعی پاگل ہو جائے، یا اور کوئی ایسی چیز ہو کہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں قاضی کی طرف رجوع کر کے طلاق لی جا سکتی ہے. یہ کچھ بنیادی مسائل تھے. اب ہم اس صورت کا مطالعہ کرتے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی. یہ جو آگے احکام بیان کیے جا رہے ہیں یہ تو ساری امت کے لیے ہیں، لیکن خطاب نبی سے ہے، نبی کی تعظیم کے لیے.
نبی کے احترام کے لیے، نبی کے اکرام کے لیے. جیسے قوم کے سردار سے خطاب کیا جائے تو ساری قوم اس میں خود شامل ہو جاتی ہے، لیکن سردار کو خطاب کیا جاتا ہے اس کی عزت افزائی کے لیے. اللہ پوری دنیا میں ہمارے آقا کی عزت افزائی کے لیے آپ سے خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی. یہاں تو اے نبی فرمایا، لیکن آگے سب کو خطاب. اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے. عدت کے لیے یعنی پاکی کے دنوں میں طلاق دو. جیسے میں نے عرض کیا، حیض اور حمل میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن طلاق کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پاکی کے دنوں میں طلاق دی جائے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا زمانہ شمار کر لیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، تم انہیں نہ نکالو اپنے گھروں سے. وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ وہ نکلیں. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس کے کہ وہ کسی واضح برائی کا ارتکاب کریں. ان کو گھر سے مت نکالو، طلاق کے باوجود ان کو گھر میں رکھو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر جدائی کا راستہ اختیار کرے گا اور طلاق دے گا تو فرمایا کہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے. اللہ اکبر. اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے درمیان جدائی ہو جائے. ارے تباہ ہو جاؤ گے. ارے بچے زندہ ماں باپ کے یتیم بچے شمار ہوں گے، تربیت سے محروم ہوں گے. نہ ماں کی ممتا کے بغیر وہ رہ سکتے ہیں اور نہ باپ کے سائے کے بغیر رہ سکتے ہیں. باپ کا سایہ بھی بچوں کے لیے ضروری اور ماں کی ممتا اور محبت بھی ضروری. تو فرمایا کہ طلاق طریقے سے دو، طلاق دینے کے بعد بھی گھر میں رکھو. ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی صورت پیدا فرما دے، پرانی محبت جاگ اٹھے اور بیوی کی خوبیاں یاد آ جائیں. چند دن شوہر صاحب کو خود جھاڑو دینا پڑے اور برتن دھونے پڑے اور کپڑے استری کرنے پڑے اور لیٹرین صاف کرنی پڑے، تو ممکن ہے کہ شوہر صاحب کا بھی دماغ ٹھکانے میں آ جائے. میں نے غلط کیا، یہ گھر گرستی تو میرے بس کی بات نہیں ہے. آٹا گوندنا، پیڑے بنانا اور روٹی پکانا اور سالن پکانا، یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے. تو ممکن ہے اللہ کوئی صورت پیدا فرما دے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان سخط منها خلقا رضی خلقا. اللہ اکبر. فرمایا کہ کوئی مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے اس کو اس کی ایک ادا ناپسند آتی ہے تو دوسری ادا پسند آ جائے. تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ کوئی صورت پیدا کر دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت کے خاتمہ پر پہنچیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو روک لو بھلے طریقے سے. او فارقوهن بمعروف، یا ان کو جدا کر دو بھلے طریقے سے. قربان جائیے قرآنی اور اسلامی تعلیمات پر. فرمایا کہ کل بڑے چاؤ سے شادی کی تھی اور آج اتنی نفرت سے جدائی اختیار کر رہے ہو. نہیں، جدائی بھی اختیار کرتے ہو تو انسانی طریقے سے کرو، اسلامی طریقے سے کرو. اتنی نفرت بھی اچھی نہیں. وَأَشْهِدُوا،
ذوی عدل منکم، اور اپنے میں سے ایسے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عادل ہوں، طلاق پر بھی گواہ بنا لو، اور اگر رجوع کرتے ہو تو رجوع پر بھی گواہ بنا لو، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مستحب ہے، اگر گواہوں کے بغیر بھی طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ گواہوں کو بھی حکم دیا، دیکھو جھوٹ نہ بولنا، زیادتی نہ کرنا، اللہ کے لیے گواہی دینا۔ ذالکم، یہ کیا؟ یہ سنت کے مطابق طلاق دینا، یہ عدت کا شمار کرنا، یہ گواہ بنا لینا اور گواہی صحیح طریقے سے دینا۔ فرمایا کہ ذالکم یوعظ بہ، یہ ساری باتیں ان کی نصیحت کی جاتی ہے کس شخص کو؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جو ان ہدایات کو نظر انداز کرتے تو گویا اس کے دل میں کامل ایمان نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تیرے کلام پر قربان، عجیب کلام ہے، یہ تو قوانین بیان ہو رہے ہیں، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، اور بیچ میں اللہ کیا کچھ فرما رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ گناہوں کی وجہ سے بندہ رزق سے اور رزق کی برکت سے محروم ہوتا ہے، اور اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اسے رزق دیا جاتا ہے اور رزق میں برکت عطا کی جاتی ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے، اور فرمایا کہ تقدیر کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز لٹا نہیں سکتی، اور فرمایا کہ عمر میں سوائے نیکی اور احسان کے کسی چیز سے اضافہ نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بار بار عرض کیا جا چکا، توکل کا معنی ترک اسباب نہیں ہے، توکل کا معنی اسباب اختیار کرنے کے بعد نتائج کو اللہ پر چھوڑنا ہے۔ اسباب اختیار کرے، کوشش کرے پوری، لیکن نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتے ہے، جو ارادہ کر دے اور جو فیصلہ کر لے وہ پورا ہو کر رہتے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اللہ کے ہاں نعمت کی بھی ایک حد ہے، مصیبت کی بھی ایک حد ہے، اور زندگی کی بھی ایک حد ہے، اللہ نے طے کر رکھا۔ اللہ اکبر۔ اب دوبارہ طلاق کے مسائل، یہ قرآن ہے، یہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں، قانون کی عام کتاب نہیں۔ پھر وہی مسائل، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے ایسی خواتین جو حیض سے مایوس ہو جائیں، عمر بڑی ہو گئی اب حیض نہیں آتا تو وہ اپنی عدت کیسے گزاریں گی؟ ان ارتبتم، اگر ان کے معاملے میں تمہیں شک ہو، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللائی لم یحضن، اور یہی حکم
ان عورتوں کا بھی ہے جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے. چھوٹی بچی تھی, ابھی حیض آیا نہیں, چھوٹی عمر میں نکاح کر دیا اور طلاق بھی ہو گئی, اب حیض تو آیا نہیں, عدت کیسے گزارے گی؟ فرمایا کہ 3 مہینے گزار لے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. اگر حاملہ کو طلاق دی تو اس کی عدت یہ کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اب یہ مسائل کے بعد پھر وہی دوبارہ, اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا. جو اللہ سے ڈرتا ہے, چاہے نکاح اور طلاق کا معاملہ ہو, تجارت کا معاملہ ہو, اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم, یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا. ومن یتق اللہ, اللہ اکبر, ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا. 3 وعدے فرمائے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. پہلے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا. دوسری بار فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا. تیسری بار فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا. اے اللہ تو ہمیں تجھ سے ڈرنے والوں میں بنا دے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, ان عورتوں کو رہائش دو جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق, جیسی جگہ تمہیں میسر ہے ویسی جگہ ان کو دو. جس عورت کو طلاق ہو گئی عدت کے زمانے میں اس کے لیے رہائش بھی ضروری اور نفقہ اور خرچہ بھی شوہر کے ذمے. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ, اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نہ ستاؤ. اللہ, میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, مجھے کوئی ایک شریعت دکھا دو, ایک کتاب دکھا دو جس کتاب میں اللہ نے اتنی تاکید کے ساتھ تمہارے حقوق بیان کیے ہوں جتنی تاکید کے ساتھ قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں. کوئی ایک کتاب لے آؤ. اللہ بار بار حکم دے رہے ہیں, ارے اللہ سے ڈرنا, ارے شوہر اللہ سے ڈرنا, مجھ سے ڈرو گے تو میں آسانیاں پیدا کروں گا. اور دیکھو ان کو تنگ نہ کرنا, ان کو تکلیف نہ دینا, ان کو ستانا نہیں. ان کو ستاؤ گے میں تجھے ستانے کا حق رکھتا ہوں, اور میرا ستانا پھر تیرے لیے ناقابل برداشت ہوگا. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, اور اگر وہ حمل والی ہوں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, تو ان پر خرچ کرو حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, یہاں تک کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت ان کو دے دو. اللہ اکبر. طلاق ہو گئی, بچہ چھوٹا ہے, اس کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ سب سے پہلے ماں کا حق ہے, اگرچہ طلاق ہو گئی اسے دو, وہ دودھ پلائے, اور دودھ بھی پلائے اگرچہ ماں ہے, لیکن اس کے باوجود تم پر لازم ہے کہ تم اسے اس کی اجرت بھی دو, معاوضہ دو بچے کی تربیت کا, بچے کو دودھ پلانے کا اور بچے کی خدمت کا. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور بھلے طریقے سے آپس میں طے کر لو, مشورے سے طے کر لو. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ, اور اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی.
شوہر کم اجرت دیتے، عورت زیادہ مانگتی ہے، آپس میں جھگڑا، تو فرمایا کسی اور سے پلا لو. لینفق ذو سعۃ من سعتی، خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق خرچہ دے. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر رزق کی تنگی کی گئی ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا. ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن کو اللہ سے ادب لینا چاہیے، اللہ والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اگر اللہ نے مومن پر وسعت فرمائی ہے تو یہ اپنے اہل و عیال پر وسعت فرمائے. اگر اللہ نے اس کا ہاتھ تنگ رکھے، یہ بھی ہاتھ تنگ رکھ لے. لیکن ایسا نہیں کہ کسی زمانے میں تنگی تھی اور اب اللہ نے خوشحالی عطا فرما دی، لیکن پھر بھی یہ کنجوسی کر رہا ہے اور خوشحالی بچوں کے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہیں کرتا. نہیں، شریعت کہتی ہے نہیں، اللہ نے دیا، تم اہل و عیال پر خرچ کرو، ان کو زیادہ دو، ان کو خوش رکھو. ارے اللہ نے دیا ان کی وجہ سے تمہیں. اللہ اکبر. کتنوں کو میں جانتا ہوں شادی سے پہلے کنگلے تھے اور شادی کے بعد اللہ نے خوشحالی عطا فرما دی. عجیب. ارے یہ تیری قسمت سے نہیں ملا، یہ اہل و عیال کی قسمت سے ملا ہے، ان کو دو. اللہ نے تمہیں دیا، کیوں کنجوسی کرتے ہو؟ ہاں، اگر غربت ہے، ہاتھ تنگ ہے، تو پھر اللہ بھی نہیں کہتا. اللہ کہتا ہے اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ ہر شخص کو اسی کے مطابق مکلف کرتا ہے جتنا وہ کسی کو عطا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے جتنا میں دیتا ہوں اتنا ہی تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہوں. اگر میں کم دیتا ہوں تو تمہیں زیادہ خرچ کرنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن اگر میں نے زیادہ دیا ہے تو تم بھی زیادہ خرچ کرو. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ممکن ہے کہ اللہ تنگی کے بعد خوشحالی عطا کر دے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا. اب طلاق کے احکام بیان کرنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے تو ان قوموں کا انجام یاد رکھنا جنہوں نے سرکشی اور مخالفت کی. فرمایا کہ کتنی ہی بستیاں ہیں اتت ان امر ربھا، جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے حکم سے. فحاسبناها حسابا شدیدا، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا. وعذبناها عذابا نکرا، اور ان کو ہم نے بری طرح سزا دی. فذاقت وبال امرها، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا. وکان عاقبت امرها خسرا، اور ان کا انجام کار خسارہ ہی خسارہ تھا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو. عقل والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. عقل والا وہ نہیں ہے جس کو دنیا کمانے کا بڑا ڈھنگ آتا ہے، دھوکہ دینے کا اور چلاکی کرنے کا اور ملاوٹ کرنے کا اور رشوت دینے کا اور رشوت لینے کا اور مال بٹورنے کا اور جائیدادوں پر قبضہ جمانے کا اور عدالتوں میں جھوٹے مقدمے جیتنے کا ڈھنگ آتا ہے. عقل مند وہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے، صحیح عقل والا وہ ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو اے عقل والو. الذین آمنوا، وہ جو کہ ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت بھیجی ہے. کیا؟ رسولا، ایک رسول. اللہ اکبر. قربان جائیے اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر. ہمارے آقا سراپا نصیحت تھے. قرآن بھی نصیحت، حضور بھی نصیحت،
آپ کی پوری زندگی نصیحت اور ذکر اور واعظ. یتلو علیکم آیات اللہ، میرا رسول تم پر اللہ کی صاف صاف آیات پڑھتا ہے جو ہدایت دینے والی ہیں. لیخرج الذین آمنوا، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کرتے ہے، یدخلہ جنات تجری، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری، من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. ومن الارض مثلہن، اور زمین کی قسم سے بھی ان کی مثل 7 زمینیں پیدا کی. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتے. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محض اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور آپ حضرات کے دل میں بھی اس درس کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے بعض حضرات کو پتہ نہ ہو کہ پچھلے 2 دن مسلسل سفر میں رہا. 2 دن ریل گاڑی میں گزرے، اور آج اللہ پاک نے الحمدللہ آج ہی ظہر کے وقت لاہور میں الحمراء ہال کے اندر درس قرآن کی توفیق عطا فرمائی، اور وہاں سے اب یہاں آپ کی خدمت میں اللہ پاک نے پہنچا دیا. تو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اس درس کی اہمیت کو محسوس کریں. الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی صورت بھی اس درس کا ناغہ نہ ہو. آپ بھی یہی عزم فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا کریم، یا غفار، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ قبول فرما لے. اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما. ہم قابل رحم ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ بدل دے، اللہ ہم کو بدل دے. اللہ ہمارے خیالات بدل دے، ہماری ترجیحات بدل دے، ہماری خواہشات بدل دے، ہمارا دل بدل دے، دماغ بدل دے، کان، آنکھیں اور زبان بدل دے. اے اللہ ایسا بدل دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ اپنے غضب سے بچا لینا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اے اللہ ہم سب پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، تو ہمیں غنا عطا فرما، دل کی غنا بھی اور ظاہر کی غنا بھی عطا فرما. اے اللہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ مناسب اور اچھے اور نیک رشتے تو آسان فرما. اللہ کرم فرما اور یہ مشکل اور پریشانی دور فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا آنا جانا قبول فرما لینا. اللہ قبول فرما لینا. اللہ ضائع نہ چلا جائے. اے اللہ تو قبول فرما لینا. اللہ اس میں اگر ہماری کوئی کھوٹ ہے، یا اللہ اس کھوٹ کو دور فرما دے. اے اللہ اس سے ہمارا تحفظ فرما لے.
ہمیں پاک فرما دے، اللہ قبول فرما لے، اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔